الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 22 میں ہم آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے آنے والے نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ اور یونیک معلومات لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ اسلام کا جب چھٹا سال شروع ہوتا ہے تو دو ہستیاں جو ہیں وہ اسلام کے دامن کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی ہستی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہستیاں جو ہیں وہ دامن اسلام سے مربوط ہو جاتی ہیں، جن سے اسلام اور مسلمانوں کو جاہ و جلال اور ان کی عزت و اقبال کا پرچم بہت بلند ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت تھی، اور وہ صرف 2 یا 3 سال آقا علیہ السلام سے عمر میں زیادہ تھے، اور چنانچہ انہوں نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ جو ہے وہ پیا ہوتا ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور، انتہائی بہادر اور شکار کے بہت ہی بڑے شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے۔ ایک دن حسب حال آپ جو ہے شکار سے واپسی لوٹے تو ابن جادان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر غصے کی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارتے ہیں کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اور کہا کہ میرے بھتیجے کو گالیاں دیتے ہو، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں؟ یہ دیکھ کر قبلہ بنی مخزم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہا بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے۔ یہ کہہ کر اے بنو مخزم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت خراب قسم کی گالیاں دی ہیں۔ حضرت حمزہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حمدت اللہ حین ہدا فوادی الی الاسلام والدین الحنیف، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس وقت اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشُوهُ بالقول العنیف، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، تو اے کافرو اپنے باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ فلا واللہ نسیمہ لقوم ولما نقضی فیہ بالسیوف، خدا کی قسم ہم انہیں قوم کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلوار سے فیصلہ نہیں کیا۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ اسلام کے شیر بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرب اسلام ہونے کا واقعہ بہت سی کتابوں اور حدیثوں کے اندر ملتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار نکلے اس ارادے سے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ اتفاق سے رستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قرشی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں مگر حضرت عمر کو اسلام کی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کی آواز سن کر سب ڈر جاتے ہیں اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر چلا کر بولے، اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید پر چپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کا جھومر ٹوٹ کر گر پڑا اور ان کے چہرہ خون سے لہو لوان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، مگر اب دل سے اسلام نہیں جائے گا۔ حضرت عمر نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور اس کا عزم اور استقلال سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کا تیر بن کر ان کے سینے میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال جو ہے، ایک ایک رونگٹا کھڑا ہوتا چلا گیا۔ جب یہ آیت پر پہنچتے ہیں آمنو باللہ ورسولہ تو بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ وقت تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم بن ابو ارقم کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور حضرت ارقم کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے تھے، لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر حضرت حمزہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، وگرنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر اندر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو کو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مارا خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ اٹھیے، ہم کعبے میں چل کر اعلان رب ذوالجلال کی عبادت کریں گے۔ خدا کی قسم، میں کفار کی حالت میں جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب تمام ان مجالس میں اب اسلام کا اعلان کروں گا۔ دو صف بندیاں ہوتی ہیں، ایک صف کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، دوسری صف کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور اس شان سے یہ قافلہ جو ہے حرم میں داخل ہو جاتا ہے، نماز ادا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر کو مارنے لگے۔ حضرت عمر نے بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر کا ماموں
ابو جہل آ گیا، اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اسی لیے لوگوں کے اندر یہ ہنگامہ اور حملہ آور ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل نے یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔